بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے واجب القدر عزیز طلباء کرام، آج مکتب تعلیم القرآن کی طرف سے جو نصاب ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اسی نصاب کے حوالے سے دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وضو کرنے کی عملی مشق اور نماز کی عملی مشق، میں کوشش کروں گا مختصر وقت میں دونوں چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی۔ آپ تمام طلباء سے میری درخواست ہوگی پورے دھیان توجہ کے ساتھ بیٹھیے تاکہ آپ کو اس کا پورا فائدہ ہو سکے۔ وضو تو ہم سب کرتے ہیں، اور یہ وضو جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بنیاد ہے، نماز پڑھنے کے لیے بھی، قرآن پڑھنے کے لیے بھی، دیگر جو ہمارے جتنے معاملات ہیں، نیکیوں کے جتنے بھی کام ہیں، ان کے لیے وضو کا ہونا لازمی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے آپ کو وضو کی حالت میں رکھتا ہے اس کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں آتی۔ وہ بندہ کبھی غریب نہیں ہوتا، یعنی وضو ٹوٹ گیا تو تاخیر نہ کرے، فوراً وضو کر لے۔ وضو کے حالت میں تھا، پیشاب کر لیا تو فوراً وضو کر لے۔ وضو کی حالت میں تھا، کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا جس سے وضو ٹوٹ گیا تو فوراً وضو کر لے۔ تو بندہ جب وضو کا خیال کرتا ہے اور ہر وقت اپنے آپ کو وضو میں رکھتا ہے تو ایسے بندے کے گھر پہ کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی، اور وہ بندہ کبھی غریب نہیں ہوتا، وہ بندہ سب سے مالدار ہوتا ہے۔ تو مالدار ہونے کا سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ ہر وقت اپنے آپ کو وضو میں رکھنا ہے۔ اب وضو کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم وضو کے فرائض کی طرف آتے ہیں، اور مختصر لفظوں میں آپ کو وضو کے فرائض بتاؤں گا۔ تمام طلباء توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، مجھے دیکھیں سارے، نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا منہ دھونا، پورا منہ دھونا، چہرہ دھونا، پورا چہرہ دھونا۔ اب اس کو ایک مرتبہ بھی دھو لیا تو آپ کا وضو ہو گیا۔ فرائض غسل، فرائض وضو کے اندر ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے چہرے کو یہاں سے پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک اگر آپ نے دھو لیا تو آپ کا وضو ہو گیا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ یہ کونیاں ہیں، یہ کونیوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ بھی دھو لیا، دونوں بازوؤں کو کونیوں سمیت ایک بار بھی دھو لیا، آپ کا وضو ہو گیا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کیا ہے؟ یہ نہیں، یہ پیچھے والا حصہ بھی نہیں، یہ اوپر والا جو حصہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ چوتھائی سر۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ مسح کیا کرنا کہ ایک ہاتھ کو گیلا کر دیا اور اس پر مارا، مسح ہو گیا، بس۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ ٹخنے یہ پاؤں کے اوپر یہ سخت ہڈی ہے، اس ہڈی سمیت، ہڈی کے اوپر نہیں، ہڈی کو سمیت دھونا، ہڈی کے اوپر۔ تو یہ آپ کا وضو پورا ہو گیا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ دونوں پاؤں ٹخنے سمیت جب آپ نے دھو لیے تو آپ کا وضو پورا ہو گیا۔ یہ وضو اس صورت میں ہے، آپ مسجد میں آئے اور آپ نے دیکھا نماز قضا ہو رہی ہے، آپ مسجد میں آئے
آپ نے دیکھا نماز جماعت کھڑی ہوئی ہے، اور اگر میں تمام شرائط کے مطابق وضو کروں گا تو جماعت مجھ سے چلی جائے گی، تو اس صورت میں آپ تمام شرائط کے اوپر اگر عمل نہیں بھی کرتے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو میں نے مختصر طریقہ آپ لوگوں کو بتایا، اس پر بھی اگر آپ وضو کر لیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اس پر بھی اگر آپ وضو کر لیں، اور مختصر یہ جو مختصر طریقہ فرائض ہے وضو میں نے آپ لوگوں کو بتائے، اس پر اگر آپ لوگ وضو کر لیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اب طلباء میری طرف توجہ کریں، کوئی باتیں کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، ادھر دیکھیں سارے حفظ والے بچے بالخصوص میری طرف دیکھیں۔ وضو کی سنتوں کے اندر آگے وضو کی سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، مکروہات ہیں، نواقض ہیں۔ خیر مختصر یہ میں چیزیں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں آ جائے کہ یہ کرنے سے وضو میں 4 چاند کیسے لگتا ہے، اور یہ کرنے سے وضو کے ثواب کیسے بڑھتا ہے۔ وضو کی سنتیں یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کیسے کیا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کیسے کیا تھا، وہ وضو کس طریقے سے کرتے تھے۔ نمبر 1 نیت کرنا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ جب کسی کام سے اٹھے اور آپ وضو کے لیے جا رہے ہیں تو یہ نیت ہے۔ آپ کلاس میں بیٹھے تھے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ اب اٹھے ہو قاری صاحب سے چھٹی لینے کے لیے، تو یہ آپ کی نیت ہے۔ آپ گھر سے نکلے اور وضو خانے کی طرف آئے تو یہ آپ کی نیت ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نمبر 1 نیت کرنا۔ نمبر 2 شروع میں بسم اللہ کہنا۔ جب وضو آپ شروع کریں تو شروع میں بسم اللہ کہنا۔ نمبر 3 پہلے 3 بار دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا۔ یہ وضو کی سنتیں۔ پہلے میں نے آپ لوگوں کو کیا چیز بتائی؟ وضو کے فرائض بتائے۔ اگر وہ بھی آپ نے کر لیے تو وضو آپ کا ہو جائے گا۔ اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اگر ان دونوں کے مطابق یعنی فرائض اور سنتوں کے مطابق اگر آپ لوگوں نے وضو کر لیا تو آپ کے وضو کے اندر 4 چاند لگ جائیں گے۔ نمبر 1 نیت کرنا۔ نمبر 2 شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3 دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ کلائی اسے کہتے ہیں بھائی، یہ آپ کی کلائی ہے، یہ کلائیوں تک دھونا۔ یہ جہاں پر یہ ہاتھ کا موڑ آ رہا ہے، یہ کلائیوں تک دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 4 کہاں ہے؟ نمبر 3 مسواک کرنا۔ مسواک کرنا۔ اب مسواک پر بات آ گئی۔ مسواک کرنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دانت صاف کرنے کے لیے ٹوپیک استعمال کرتے ہیں، برش استعمال کرتے ہیں، اور وہ ٹوپ استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ مسواک استعمال کریں، اس کے کئی سارے فائدے ہیں۔ چند فائدے سن لیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ اس مسواک کرنے والے کو 70 بیماریاں نہیں لگے گی۔ ان 70 بیماریوں کے اندر ایک بیماری یہ ہے، اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ نمبر 2 معدے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ نمبر 3 جگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو بندہ مسواک کرتا ہے اس کو اس قسم کی کوئی بھی خطرناک بیماری نہیں ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسواک کرتا ہے 70 بیماریوں سے اس بندے کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور جس بندے کے پاس مسواک ہوتا ہے، جیب میں مسواک ہے، اور خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گوشت پھٹ گیا، جسم پھٹ گیا، لیکن ہڈی نہیں ٹوٹے گی کیونکہ مسواک اس کی جیب میں ہے، تو مسواک کی برکت سے ہڈی اس کی نہیں ٹوٹے گی۔ تو مسواک کو اپنے پاس رکھا کریں اور مسواک کیا کریں۔ اس سے دانت بھی صاف ہوتے ہیں اور کیا نام ہے، اس سے فائدے بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ نیت کرنا، شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3 دونوں ہاتھ 3 بار کلائیوں تک دھونا۔ نمبر 4 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ اب 3 بار الٹے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا، پھر ناک میں جو گندگی ہے اس کو نکال دینا، لیکن نکالنا اس طریقے سے کہ ساتھ والا پریشان نہ ہو۔
حکام کبھی اسی طریقے سے نکالتے ہیں کہ ساتھ والے کو الٹی آ رہی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے نکالیں کہ ساتھ والا غریب پریشان نہ ہو۔ 3 بار ناک میں پانی ڈالا، پھر ناک میں جو گندگی ہے اس کو فوراً سے نکال دیا، لیکن ساتھ والے کا خیال کر کے، وہ بھی الٹے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے نہیں، الٹے ہاتھ سے۔ نمبر مسواک کرنا، مسواک کرنے کا طریقہ ہے پہلے سیدھے طرف مارنا، پھر بائیں طرف مارنا، پھر سامنے مارنا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے طرف مارنا، سامنے مارنا اور بائیں سے مارنا۔ شروع جو ہے سیدھے طرف سے کرنی ہے۔ پھر 3 بار چہرہ دھونا، یعنی کرلی کرنے کے بعد مسواک کرنا، مسواک کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنے کے بعد کیا کرنا؟ 3 مرتبہ چہرہ دھونا۔ اب چہرہ جب آپ نے دھویا 3 مرتبہ، تو جن کی داڑھی ہے، آپ میں سے تو کسی کی بھی داڑھی نہیں ہے، تو یہ تو اساتذہ کو ماشاءاللہ آپ نے اپنے مسائل کو خود پتہ ہے، تو چہرہ جب آپ نے دھویا 3 مرتبہ، تو آپ اس طریقے سے دھوئیں کہ یہ آپ کے یہ پورا چہرہ جو ہے آپ کا دھل جائے۔ 3 بار چہرہ دھو لیا، 3 بار آپ نے بازو دھو لیا، پھر 3 بار دوسرا بازو دھو لیا، پھر سارے سر اور کانوں کا مسح کرنا۔ سارے سر یہ ہے، یہ اٹھایا، یہ مجھے دیکھیں سارے، یہ اٹھایا اور یہاں سے یہاں تک، سر کے آخری حصے تک، وہیں سے پھر اس کو الٹا کر دیا، الٹا کر کے پیچھے لے گئے اور پیچھے لے جا کر ایک کو یوں کر دیا، ایک کو یوں کر دیا، پھر یہ 2 انگلیاں آپ کی بچ گئی۔ ایک انگلی سے یہ بڑی انگلی، یہ جو شہادت والی انگلی ہے، اس کو کان میں ڈال کر اندر ہلا دیا اوپر تک، اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کو پیچھے سے گھما کر آگے لے آئے، تو آپ لوگوں کا وضو ہو گیا۔ اب دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، اور لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلا وضو خشک نہ ہونے پائے، دوسرا وضو دھل جائے۔ لگاتار اس طرح کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ مسواک اتنا کر لیا کہ کرلی کا جو اثر تھا وہ ختم ہو گیا، اور چہرے کے درمیان اور ہاتھوں کے درمیان اتنا وقفہ کر لیا کہ چہرہ سوکھ گیا پھر ہاتھ دھو رہا ہے، نہیں، لگاتار اس طرح دھوئیں کہ پہلے والا حصہ جو ہے وہ سوکھے نہ، جلدی جلدی دھوئیں تاکہ آپ کا وضو شروع سے لے کر آخر تک گیلا ہی رہے، بدن آپ کا گیلا رہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا وضو ہو جائے گا، اور وضو کے اندر 4 چاند لگ جائیں گے، اور وضو کا فائدہ یہ ہوگا، یہ جو سنت سے جب آپ لوگ وضو کرو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو ہو جائے گا، تو وضو تو ویسے بھی آپ لوگوں کا ہو جائے گا، مگر اس وضو کے اندر، یا آپ جب سنت کے مطابق وضو کر لو گے تو آپ سنت کے اوپر جب آپ عمل کر لو گے تو ایک سنت کے اوپر عمل کرنے سے 70 شہیدوں کا ثواب، اور دوسری حدیث میں آیا کہ ایک سنت کے اوپر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم سنت کے مطابق کر لیں گے تو ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ آگے ہیں مستحبات وضو۔ ہم مختصر میں تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، مستحبات وضو جو ہے یہ سنت سے کم ہے۔ سب سے بڑا فرض، سب سے بڑا اجر کس چیز کا ہے؟ فرض کا۔ سب سے بڑا اجر کس کا ہے؟ پھر اس کے بعد سنت، پھر اس کے بعد مستحب۔ اگر ہم فرض کے مطابق وضو کریں وضو ہمارا ہو جائے گا، پھر سنت کے مطابق وضو کریں تو پھر اس وضو کے اندر 4 چاند لگ جائیں گے، اور اگر مستحبات وضو کو سامنے رکھ کر وضو کریں تو پھر اس وضو کے اندر 3 گنا ثواب بڑھ جائے گا۔ فرض کا بھی ثواب، سنت کا بھی ثواب، مستحب کا بھی ثواب۔ مستحب کیا ہے وہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا یہ بھی ایک ثواب ہے، لیکن ہمارے چونکہ وضو خانہ قبلے سے الٹ ہے تو خیر آپ بیٹھ جائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن محمدی مسجد میں قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ ان کا جو وضو خانہ ہے وہ قبلے کی طرف ہے، کچھ حصہ قبلے کی طرف ہے اور کچھ حصہ قبلے کے خلاف ہے، تو آپ اگر اس طرح بیٹھ جائیں گے تو مستحبات وضو کے اندر آپ لوگ شامل ہو جائیں گے۔ مل کر دھونا، جسم کو مل کر دھونا، چہرہ دھو رہے ہیں تو مل کر دھوئیں، بازو دھو رہے ہیں تو مل کر دھوئیں، اور پاؤں دھو رہے ہیں تو مل کر دھوئیں۔ مل کر دھونا، ویسے نہیں خانہ پوری نہیں کرنا، مل کر دھونا اس کو۔ دائیں طرف سے شروع کرنا، دائیں طرف سے ہاتھ دھو رہے ہیں تو دایاں ہاتھ پہلے، بازو دھو رہے ہیں دایاں ہاتھ پہلے، دایاں بازو پہلے، پاؤں دھو رہے ہیں تو دایاں پاؤں پہلے، دائیں طرف سے شروع کرنا۔ بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، یہ ایک مسئلہ ہے، یہ آپ میں سے کوئی نہیں کر سکتا، لیکن بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ پہلے زمانے میں لوگ
نہ میں نلکے نہیں ہوتے تھے تو لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے، تو لوٹے میں جو پانی بچ جاتا تھا وہ اس کو پھر پی لیتے تھے۔ بچا ہوا پانی کہاں ہے؟ بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، ایک لوٹے سے وہ وضو کر لیا اور اس سے جو پانی بچ گیا پھر وہیں پر کھڑے ہو کر وہ بقیہ پانی کھڑے ہو کر پی لیا۔ بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا یہ بھی مستحبات وضو میں شامل ہے، لیکن یہ آپ لوگوں میں سے کوئی کر بھی نہیں سکتا اور کوئی کرتا بھی نہیں ہے، کیونکہ کراچی میں ہر مسجد کے اندر ٹوٹی موجود ہے اور وضو خانوں کے اندر ٹوٹیاں موجود ہے، تو اس میں آپ کتنا بچا ہوا پانی پیو گے؟ پوری ٹینکی خالی کر دو گے آپ لوگ تو پھر وہ بچا ہوا پانی آپ لوگ، اور یہ کھارا پانی ہے، آپ لوگ پیو گے تو انشاءاللہ آپ کی طبیعتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھر تو یہ کھارا پانی جو ہے نا آپ پی بھی نہیں سکتے، تو وہ مستحبات وضو بس نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ دل کے ارادوں کو جانتے ہیں۔ دوسرے سے مدد نہ لینا، اگر ایک آدمی لوٹے سے وضو کر رہا ہے اور چہرہ ڈالتے ہوئے، میری بات بڑے طلباء غور سے سنیں، لوٹے سے وضو کر رہا ہے اور کیا نام ہے وہ، اور ہاتھ بھی سلامت ہیں، صحت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہے، تو پھر وہ دوسرے سے مدد نہ لے، منہ دھوتے وقت، ہاتھ دھوتے وقت، پاؤں دھوتے وقت خود سے سارے کام کرے، تو یہ بھی مستحبات وضو کے اندر ہے، اس کو پورا ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ دوسرے سے مدد لیتا ہے بلا ضرورت تو پھر اس کو ثواب کم ملے گا، ثواب پورا نہیں ملے گا۔ آگے چلتے کیونکہ میں نے مختصر آپ کو بتانا ہے۔ مستحب چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جائے گا مگر اس کا ثواب کم ملے گا، اور مستحب کا جو ثواب ہے وہ سنت سے کم ہے۔ آگے ہے مکروہات وضو، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب آئی مین بنیاد بات، اکثر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہمارا وضو ٹوٹ گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں، وضو کا ثواب ہمارے آدھے حصے میں پہنچ گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں وضو ہمارا ٹوٹ گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں، اور قرآن پڑھ رہے ہیں وضو ہمارا ٹوٹا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو یہ چیز ذرا سن لیں، جن چیزوں سے وضو آدھے حصے کو پہنچ جاتا ہے۔ مکروہات وضو، ناپاک جگہ وضو کرنا۔ ناپاک جگہ وہ ہے جہاں پر گندگی پڑی ہو، جہاں پر غلاظت پڑی ہو، جہاں پر ایسی چیز پڑی ہو کہ جس سے آپ کو لگے کہ یار یہاں مجھے وضو کرتے وقت الٹی آ سکتی ہے یا گھن آ سکتی ہے، تو ایسی جگہ وضو نہ کریں۔ آپ کا وضو ہو تو جائے گا مگر ثواب کم ملے گا، ثواب بہت یعنی ثواب کا، اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور وضو کے آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں تو اس پر آپ کو 3 نیکیاں ملیں گی یا پھر 5 نیکیاں ملیں گی، تو ایسی جگہ وضو نہ کریں۔ ناپاک جگہ وضو کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، اس سے وضو کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ ناک سیدھے ہاتھ سے نہ صاف کریں، الٹے ہاتھ سے صاف کریں۔ پانی زیادہ بہانا، پانی کا استعمال جتنا کم کرو گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا، جتنا پانی زیادہ استعمال کرو گے اتنا ثواب کم ملے گا۔ وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، وضو کرتے وقت باتیں کرنا، بابا ہماری باتیں تو نماز میں بند نہیں ہوتی، وضو میں کیسے بند ہو جائیں گی؟ تو وضو کرتے وقت جو بندہ باتیں کرتا ہے تو ثواب اس کا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ تو وضو کرتے وقت باتیں نہ کریں، خاموشی کے ساتھ وضو کریں۔ خلاف سنت وضو کرنا، خلاف سنت کیا ہے؟ سنت کے مطابق وضو کرنا، میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس سے ہٹ کر اگر آپ لوگ وضو کرو گے تو پھر آپ کو ثواب آدھا ملے گا، اور اگر اس کے مطابق وضو کرو گے تو ثواب آپ کو پورا ملے گا۔ زور زور سے چھپکے مارنا، منہ دھوتے وقت اتنے زور زور سے اپنے آپ کے اوپر پانی پھینکنا کہ ساتھ والے کے کپڑے خراب ہو رہے ہوں اور ساتھ والے کو پریشانی ہو رہی ہو، تو اس طرح کا وضو نہ کریں کہ ساتھ والا بیچارہ پریشان ہو یا اس کو کسی قسم کی تکلیف ہو۔ تو اس قسم کا وضو کرنے سے وضو تو ہو جائے گا مگر ثواب آپ لوگوں کو کیا ملے گا بھائی؟ کم ملے گا۔ آخری بات، پھر اس کے بعد اجازت چاہے، نواقض وضو، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کی باتیں بند نہیں ہوں گی۔ نمبر 1، پخانا یا پیشاب کرنا۔ پخانا یا
پیشاب بڑا کریں یا چھوٹا کریں وضو آپ کا ٹوٹ گیا. وہ چاہے آپ کوئی بچہ واش روم میں کرے یا گھر کے کمرے کے اندر کرے وضو ٹوٹ گیا, یا رات کو بستر پہ کرے, جہاں بھی کرے وضو کیا. ہوا کا خارج ہو جانا, ہوا کا خارج ہو جانا. اصل لوگ ہنستے ایسے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی نئی چیز دنیا میں بھیجی ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ ہے. کوئی آپ میں سے کوئی بھی بندہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ نہیں ہے. انسان کے ساتھ بھی ہے, جانور کے ساتھ بھی ہے. ہوا کا خارج ہو جانا, کو دوران تعلیم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوا خارج ہو گئی تو آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, آپ کا وضو نہیں ہے. اور اگر دوران نماز آپ لوگوں نے نیت باندھی ہوئی ہے اور آپ نماز میں کھڑے اور آپ کی ہوا خارج ہو گئی تو آپ نماز کو توڑیں اور جا کر وضو بنائیں, اور وضو بنا کر دوبارہ نماز میں شامل ہو, آپ کی نماز نہیں ہوگی. خون یا پیپ نکل کر کے بہہ جانا, خون یا پیپ جسم سے نکل گئی اور نکل کر اپنے جگہ پر ٹکی ہوئی ہے, اپنے جسم اپنی جگہ پر ٹکی ہوئی ہے, وہ پھیلی نہیں ہے تو آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے. اگر وہ پھیل گئی تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا. پھیلی نہیں ہے لیکن آپ کب تک اس کو روکو گے؟ کتنا مثال کے طور پہ اب یہاں سے خون نکل رہا ہے تو کیا کرو گے؟ سر کو اوپر کر دو گے کہ پھیلے نا, تو بھائی وضو ٹوٹ گیا, بس نکل گئی تو ٹوٹ گیا. بس خون نکل گیا یا پیپ نکل گئی تو وضو آپ کا ٹوٹ گیا. اب اس کو صاف کریں اور جا کر وضو بنائیں. منہ بھر کر کے ہو جانا, الٹی کا ہو جانا, الٹا ہے یا الٹی یا کے یا جو بھی آپ کریں وہ ہو جانا, الٹی کا ہو جانا, اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا, وضو آپ کا نہیں رہے گا, دوبارہ آپ کو وضو کرنا پڑے گا. تکیہ لگا کر یا ٹیک لگا کر سو جانا. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, جیسے یہ محمد شاہ بیٹھا ہوا ہے یا میں بیٹھا ہوں, ہم بیٹھے ہوئے نا, اگر میری آنکھ لگ گئی, یہ جھٹکا لگ گیا, یہ دیکھیں آنکھ لگ گئی, اب میں اٹھ گیا تو صحیح مگر کس چیز پہ گرا نہیں ہوں, کس چیز پہ گرا؟ آگے ڈیسک تھی اس پر نہیں گرا, آگے قرآن تھا اس پر نہیں گرا, پیچھے دیوار تھی اس پر نہیں گرا, میں کسی چیز پر نہیں گرا, تو میرا وضو برقرار ہو گیا, میرا وضو ٹوٹ گیا. اگر میں نے اگر میں پیچھے گر گیا, تکیے پر گر گیا یا آگے ڈیسک پر گر گیا یا زمین پر گر گیا تو وضو ٹوٹ گیا. اگر نہیں گرا, صرف جھٹکا لگ گیا ہے تو وضو میرا ٹوٹا نہیں ہے, وضو میرا برقرار ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تکیہ لگا کر یا ٹیک لگا کر یا تکیہ رکھ کر سو جانا, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور نشے کی حالت میں یا بے ہوش ہو جانا, یہ دو بندہ نشے میں ہو تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا, یا بندہ بے ہوش ہو جائے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. یہ آج وضو کے مسائل مختصر سے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے, بقیہ اس کا جو مکمل طریقہ ہے ہر استاذ آپ کو کلاس میں یہ ساری باتیں تفصیل سے انشاءاللہ بتا دے گا. جو باتیں میں نے کہی ہیں جن کو سمجھ میں آ گئی ہیں وہ اس پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں, اور جن کو سمجھ میں نہیں آئی وہ اپنے اساتذہ سے معلوم کریں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.